أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید 15واں سپارہ سورۃ الکہف کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آیت نمبر 52 تک پہنچے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ بلاؤ اپنے ان جھوٹے معبودوں کو جن کو دنیا کے اندر تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، آج ان کو پکارو، بھلا وہ آپ کے کسی کام آتے ہیں؟ دنیا والے اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کو بلائیں گے۔ کوئی لات، منات، عزا کو آوازیں دے رہا ہوگا، کوئی آج کے دور کا مشرک علی حجویری کو آوازیں دے رہا ہوگا۔ اللہ کہیں گے بلاؤ اپنے جھوٹے معبودوں کو جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا، جن کے بارے میں عقائد بنا رکھے تھے، نظریات بنائے تھے، افکار بنائے تھے، سوچ و فکر تم نے بنا رکھی تھی۔ بلاؤ اپنے علی حجویری کو، بلاؤ اپنے اجمیری کو، بلاؤ اپنے فرید الدین کو، بلاؤ اپنے گنج شکر کو، بلاؤ اپنے لال شہباز کو، بلاؤ اپنے غوث پاک کو جو تم نے دنیا کے اندر بنا رکھے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَدَعُوهُمْ، یہ وہاں پر ان کو آوازیں دیں گے، مدد کے لیے بلائیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ،
یہ ان کی کسی صورت میں مدد نہیں کریں گے، ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، پھر ہم ان دونوں کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا دنیا کا بدترین انسان ہوتا ہے۔ بات میری نہیں، رب کا قرآن 26واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ گھٹنے ٹیکے، جو رب کو چھوڑ کر مردہ لوگوں کے سامنے رکوع اور سجود کرے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پکارتا ان کو ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ بیچارے جواب دیں بھی کیسے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار بھی رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کے رکوع اور سجدوں کا، ان کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ اللہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، یہ ظالم ہیں، انہوں نے تجھے چھوڑ کر ہمیں پکارا۔ قرآن مجید 2 سپارہ سورۃ البقرہ، اللہ ایسے لوگوں کا یہاں پر بھی کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے مشرک لوگ بھی موجود ہیں جو رب کو چھوڑ کر، زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کو پکاریں، اندادا میرا شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی یہ رب کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کرنے لگے۔ لیکن والذین آمنوا، جو میرے سچے بندے حقیقی مومن ہیں، توحید پرست ہیں، اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ الحمدللہ آج کا اہل الحدیث بھی یہی پیغام دیتا ہے، لوگوں صرف ایک رب کو پکارو، اس کے علاوہ جھوٹے معبود مت بناؤ، وہ ایک اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی اولاد دینے والا، وہی نفع کا مالک، وہی نقصان کا مالک، وہ رب ذوالجلال ہی موت و حیات کا مالک، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتے ہیں جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آئے گا، یہ جن قبر والوں کو پوج رہے ہیں، یہ پوجنے والوں کا جب انکار کر دیں گے، برات کر دیں گے، یا اللہ ان پوجنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں، ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، اس وقت وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ جب وہ دیکھیں گے پکارنے والے مشرک لوگ دیکھیں گے ہم ان کے نام کے نظریں نیازے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے آگے رکوع سجود کرتے تھے، ان کی وجہ سے وقت کے توحید پرستوں سے ٹکر لیتے تھے، آج جن کے نام پہ ہم دیگے چڑھاتے آئے ہیں اس قیامت کے دن ہمارے کچھ کام نہیں آ رہے، نہ ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں، نہ بچانے کے لیے آ رہے ہیں، نہ سفارش کے لیے آ رہے، نہ ہمارے کسی کام آ رہے، بلکہ آج ہمارے مخالف بن گئے۔ جب یہ ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی اس وقت پھر مشرک کہے گا، اللہ کہتے ہیں وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ان غیر اللہ کو پوجا تھا، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ زندگی مل گئی، ہم دوبارہ دنیا میں چلے گئے، پھر ہم کیا کریں گے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا،
ہم بھی ان معبودوں سے اس طرح بیزاری اختیار کریں گے جس طرح آج انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اس دور کے اندر قیامت کے دن پھر مشرک کہے گا کاش ہمیں ایک مرتبہ زندگی مل جائے تو ہم بھی اہل الحدیث بن جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے آج ہم سے برات کا اعلان کیا ہے، ہمیں دنیا میں زندگی مل جائے پھر ہم بھی کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی لجپال نہیں۔ لوگوں ایک رب کے سامنے رکوع کرو، ایک رب کے سامنے سجدہ کرو، ایک رب کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے۔ لوگوں نے جھوٹے عقائد بنا رکھے ہیں، اس سے بچ جاؤ۔ اس وقت مشرک کہے گا وقال الذین اتبعوا، حضرات رب کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے، دوسرا سپارہ ہے، اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، الفاظ ہیں، میری بات نہیں۔ اللہ کہتے جو آج غیروں کے سامنے ماتھے رگڑتے، گھٹنے ٹیکتے، پیشانیاں وہاں پہ جھکاتے، نظر و نیازیں مانتے، اپنے عقائد و اختلافات طرح طرح کے بناتے، یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک مرتبہ زندگی مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان سے برات کر لیں گے، ہم بھی کہیں گے علی حجویری مشکل کشا نہیں، علی حجویری اولاد دینے والا نہیں، دوسرے غیر معبودوں کا بھی ہم انکار کریں گے، ہم بھی کہیں گے غوث پاک میرا صرف ایک اللہ ہے جو دنیا نے بنایا، وہ جھوٹا عقیدہ ہے، جھوٹا نظریہ ہے، وہ باطل ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ رب کی مدد کا محتاج ہے، وہ بیچارہ خود غافل ہے، وہ اس کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کیا بچائے گا، وہ بھی اس وقت عقیدہ رکھیں گے۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم اس وقت لوگوں کو کہیں گے بلاؤ اپنے ان جھوٹے معبودوں کو جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ ہم فلاں کی نظر کرم میں ہیں، فلاں کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دے، ایک دن منا لیں، ہماری خیر ہے، ہماری معافی ہے، ہمیں بچا لیں گے، سفارش کر لیں گے۔ حضرات یہ ساری جھوٹی امیدیں، اللہ کہتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ لَهُمُ الْأَسْبَابُ، یہ ساری امیدیں ان کی وہاں پہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ ان کے لیے پھر کیا ہوگا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، پھر ایسے حالات میں یہ مجرم لوگ جو رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے رکوع سجود کرنے والے، ان مجرموں کو جب اللہ اپنی آگ دکھائیں گے، یہ لوگ آگ کو دیکھ لیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، ان کو یقین ہو جائے گا اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، ہمیں کوئی چھڑانے والا نہیں، ہماری کوئی اور امید نہیں ہے، کوئی یہاں پہ ہمیں بچانے نہیں آئے گا، ہماری نظر نیازے دے کے چڑھاوے سارے ضائع اور باطل ہو کے رہ گئے، بیکار ہو گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، اہل الحدیث کامیاب ہو گیا، توحید پرست کامیاب ہو گیا، آج زندہ اور جاوید ہے، اگر کوئی مدد کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، پھر انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی، امت کو سمجھایا ہے، سابقہ امتوں کے واقعات سنائے ہیں، امت کو تنبیہ کی ہے، ہر طرح سے مثال بنانے کی، ان کو بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بہت سے انسان جھگڑالو ہیں، علم ہوتا نہیں، حقیقت کا پتہ نہیں، پھر بھی رب کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اپنی طرف سے اڑی ضد، انات اور غرور اور تکبر لے کر انسان حق سے ٹکراتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ،
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اللہ کہتے ہیں جب لوگوں کے پاس حقیقی علم آ جائے، قرآن سن لیا، حدیث سن لی، سنت پتہ چل گیا، پھر یہ لوگ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں ایمان کیوں نہیں لاتے، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، ان کے سامنے پہلی قوموں کی طرح عذاب آ جائے، جس طرح قوم نوح پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم ثمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا۔ یا یہ چاہتے ہیں قیامت جب آئے گی تب ہم ایمان لے آئیں گے، دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی، جب رب کا عذاب آئے گا پھر ہم مان جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، پھر ہم اللہ کو مان لیں گے، نبی کو مان لیں گے، پھر دین کو مان لیں گے۔ جب تک عذاب نہیں آتا پھر دیکھی جائے گی، ہم عذاب کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ کافروں کا شیوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں میں سے رہتے، میں اتنی عمر میں پہنچ کر اپنے آپ کو سنوار لوں گا، میں یہ کام کر لوں پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، اتنی عمر میں پہنچ جاؤں گا پھر نمازیں تو پڑھنی اور میں نے کرنا کیا ہے، پھر میں نیک بن جاؤں گا، حاجی صاحب بن جاؤں گا، بس تھوڑے سال گزار لوں۔ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، پتہ ہے حق یہ ہے، باطل یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، رسم و رواج یہ کہتے ہیں، اس سے ٹکراتے ہیں، پھر قوم، قبیلہ، برادری، معاشرہ، دوست و احباب اپنے افراد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، قرآن کے مخالف گزارتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلو میں نے تب تو ایسے کر لینا ہے۔ یہ ایسی امیدیں لگائے ہوئے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خوشخبری بھی دے دیں اور ڈرا بھی دیں۔ انبیاء کا کام عذاب لانا نہیں ہے، انبیاء کا کام آپ کو متنبع کرنا ہے، ابھی جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو برا کرے گا اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اس کے باوجود جو کافر لوگ ہیں وہ باطل طریقے سے انبیاء سے جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ وہ حق بات کو دور کر دیں، پھسلا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو مذاق بنا لیا ہے، بجائے ماننے کے اس کو مذاق بنا لیا۔ ابو جہل، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، حکمت والا، دانا، فیصلے کرنے والا، اپنے قوم کے اندر بڑا دانا، بڑا لیڈر، فیصلے کرنے والا، پنچایت میں بیٹھنے والا اور فیصلے کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن مت ماری ہوئی تھی، عقل پہ پردہ آیا، جہالت پر مبنی باتیں کرنے لگا، بیت اللہ کو، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہنے لگا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں نازل فرما، ہم نہیں مانتے۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، اگر عقل مند ہوتا تو وہ یہ کہتا ہے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے ہماری آیات کو جن سے ڈرایا گیا تھا مذاق بنا لیا، چاہیے تو یہ تھا عبرت پکڑتے، لیکن ایسے لوگوں نے ہماری آیات کو مذاق بنا رکھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ منہ موڑ لے، میں نہیں مانتا، میرا مسلک اجازت نہیں دیتا، میرا امام اجازت نہیں دیتا، میری فقہ اجازت نہیں دیتے، لوگ کیا کہیں گے، قرآن کے خلاف، قرآن کی بات کو مان لیا، اپنے جناب والا عقائد و نظریات کو چھوڑ دیا، وہ تو اس مسلک میں چلا گیا، تو نے یہ کر لیا، تو نے وہ کر لیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو رب کے قرآن کو، سچ کو سن کر اس سے منہ موڑ لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو اس کے اعمال ہیں ان کو بھول چکا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جو لوگ حق بات کو سن کر جان بوجھ کر نہیں مانتے، ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، پھر یہ سمجھنا بھی چاہے گا تو سمجھ نہیں آئے گی، پھر یہ پڑھنا چاہے گا اس کو سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوگی۔
وَجَعَلْنَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، پھر ہم ان کے کانوں کے اوپر بھی بوجھ ڈال دیں گے، پردے ڈال دیں گے، حق بات سن کر بھی ان کو ماننے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حق بات کو سن کے اعراض کر لیتا ہے، مانتا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں تو نہیں مانتا، ہمیں تیری پرواہ بھی نہیں ہے، جا جدھر جاتا ہے چلا جا، ہم تیرے دلوں پہ تیرے کانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، تو پڑھ لے سن لے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی، پھر راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر وہ شخص پھر دل و جان سے توبہ کرے، معافی مانگے، رب سے راہ حق کی امید کرے، اللہ سے دعا مانگے، پھر رب ذوالجلال کہتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب معاف کرنے والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ اگر دنیا والوں کے ان کے اعمال کا فوری بدلہ دینا شروع کر دیں تو اللہ کا فوراً عذاب آ جائے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ اللہ نے فوری عذاب دینے کی بجائے ان کے لیے ایک وعدے کا دن مقرر کیا ہے جس دن یہ کسی صورت میں بھاگ نہیں سکیں گے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اگر اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کا فوراً ان کو عذاب دینا شروع کر دے، اس کائنات کے اندر کوئی انسان زندہ باقی بچے ہی نہ۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو رب سے فوراً توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، گڑ گڑاتا ہے، میں نہیں ہے، غرور تکبر نہیں ہے، اپنے غرا کے اندر اڑا نہیں رہتا، میں نے ایسے کرنا دیکھی جائے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ جو بستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم نے ان پہلی قوموں کو، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، ہم نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے بھی دن مقرر کیے تھے، وعدے کیے تھے، ان کی جگہ طے تھی۔ آگے اللہ رب العالمین اگلے رکوع کے اندر ایک نیا اور ہمیں واقعہ سناتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اس کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے تربیت ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، خضر، ان کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ خضر کا معنی سرسبزہ، شادابی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ سفید چٹیل میدان پر اگر بیٹھتے اور جب وہاں سے اٹھتے تو اللہ اس زمین کے اندر سبزہ اگا دیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت، معجزہ، اللہ کی طاقت۔ تو یہ بھی ایک نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اللہ نے ان دونوں کا ایک واقعہ ہمارے سامنے اگلے رکوع میں رکھا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ خطاب فرمایا، ایسا شاندار جاندار خطاب تھا، قوم پر بڑا اثر و رسوخ ہوا، لوگوں کے دل نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ان میں جب خطاب ختم ہوتا ہے، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ اس روئے زمین پر آپ سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہے، سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وقت کے امام ہیں، کلیم اللہ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اپنے حساب سے کہہ دیا کہ نبی سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے، اور میں رب سے بات کرنے والا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کی تصدیق کر دی، ہاں میں وقت کا سب سے بڑا علم رکھنے والا انسان ہوں، لیکن میرے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ موسیٰ تیرے پاس کلی علم نہیں ہے، وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس رب کے پاس زمین و آسمان کا علم ہے، وہ اللہ علم کا مالک ہے۔ علم کی نسبت اپنے طرف نہ کرو، اس رب کی طرف اس خیر کی نسبت کرو کہ وہ اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اور ستم یہ ہے وہ نبی اولو العزم ہو،
وقت کا پیغمبر امام ہو کلیم اللہ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو اللہ کو منظور نہ ہو، اور آج کا کلمہ گو مسلمان اپنے جھوٹے عقائد کی بنیاد پر اپنے غوث پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے غوث پاک دنیا کے اندر جس کونے میں ایک ایک ریت کا ذرہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں، زمین کے نیچے جتنے ذرات ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے درختوں کے پتے اور ان کے گرنے کی تعداد اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ آج کا کلمہ وہ مشرک یہ عقیدہ رکھے تو حضرات میرے رب کو بھلا کیسے یہ منظور ہو سکتا ہے؟ اور آج کا کلمہ وہ مشرک اپنے دنیا کے فوت شدگان کے بارے میں ایسے علم کی وسیع تری جناب عقائد و نظریات رکھے تو یہ بالکل باطل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوے کی تصدیق کی، اللہ کو منظور نہ ہوا، اللہ نے فوراً وحی نازل کی، اے موسیٰ تو سمجھتا ہے اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں، خبردار آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، جائیے اس روئے زمین پر میرا ایک بندہ حضرت خضر بھی ہے، اس سے جا کے علم حاصل کیجئے، وہ آپ سے بھی کہیں بڑا عالم ہے۔ اللہ ملے گا کہاں پہ؟ اللہ رب العالمین نے کہا ایک مچھلی لیجئے، اس کو کھجوروں کے تنکوں سے بنی ہوئی ٹوکری میں ڈالیے، اپنے ساتھ چل پڑیے، آپ سفر کے لیے نکلیں، جہاں پر دو دریا ملیں گے وہاں پر آپ کی مچھلی جہاں پہ غائب ہو جائے وہاں پر وہ شخص موجود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کا نام یوشع بن نون ہے، یہ اس وقت ابھی نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خادم خدمت گزار تھے، بعد میں یہ بھی نبی بن گئے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، نکل پڑے اور چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر دو دریا ملتے تھے، اور اس سے پہلے ایک چٹان تھی، وہاں پر یہ تھکاوٹ کے ساتھ انہوں نے جب سفر کیا ہے وہاں پر آرام کرتے ہیں، یہ سو جاتے ہیں، یوشع بن نون جاگ رہے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی نکلتی ہے اور وہ دریا کے اندر چلی جاتی ہے۔ جو ہی دریا کے اندر گئی اور وہاں پر ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہ دریا کا پانی جامد ہو گیا، اور وہاں پر مچھلی جب جا رہی ہے اپنا راستہ سرنگ کی طرح بناتی جا رہی ہے۔ یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نا کہ وقت کے امام ہے، اماموں کو وحیاں بھی آتی ہیں، اپنی مرضی سے اٹھا کرتے ہیں، ان کے نیند کے اندر خلل نہ ڈالا، لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے یہ بتانا بھول گئے، وہ آگے چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ آگے انشاءاللہ آئے گا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کو اگلے یہاں سے آگے بڑھایا جائے گا، اگلے رکوع کے اندر۔ اس کے اندر ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، رہنمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق، ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔